ہم سب کی یہ خواہش رہتی ہے اور ہونی چاہیے بھی کہ ہمارا خاتمہ توبہ کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہو۔ فقیر یہ ایک مجذوبانہ طریقہ عرض کرتا ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا خاتمہ توبہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں اور آپ اس پہ میری تائید کریں گے کہ اللہ پاک سے زیادہ بڑا کوئی امین نہیں، امانت دار نہیں۔ تو خود بتائیے، اگر ہم کوئی اللہ پاک کو امانت دیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ اللہ پاک فلاں وقت ہمیں لوٹا دیجیے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک کیا امانت رکھ لیں گے، دیں گے نہیں وقت پہ؟ اللہ پاک تو سب سے زیادہ امانت دار ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ تو رب ہے۔ تو ایک عمل یہ فقیر عرض کرتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھیے اور اخلاص کے ساتھ، استغفر اللہ تعالی رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، میں نے یہ توبہ کے کلمات اور یہ کلمہ آپ کو امانت دی، یہ امانت مجھے موت کے وقت لوٹا دیجیے گا، موت سے قبل سچی توبہ اور یہ استغفار میرے زبان پہ جاری فرما دیجیے گا، اور یہ کلمے کی امانت مجھے میرے موت کے وقت آخری کلمہ جو میرے زبان پہ جاری ہو، اس وقت اس کلمہ پاک کی جو امانت میں نے آپ کو دی ہے مجھے لوٹا دیجیے گا۔ اے اللہ، روز محشر میری اس توبہ اور اس کلمے پہ اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے گواہ بن جائیے گا۔ یہ گواہی میرے اس کلمے اور اس توبہ کی کہ میں نے آپ کے سامنے آپ کو یہ امانت دی تھی، اے اللہ آپ اس کی گواہی روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجیے گا۔ بس یہ کلمات پڑھنے سے انشاءاللہ پہلی نعمت تو یہ کہ اللہ پاک آپ کو استغفار نصیب فرمائیں گے توبہ سے مرنے سے پہلے۔ تو جس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو گئی تو مرنے سے پہلے تو سارے اس کے گناہ معاف، اور اس کے بعد آخری کلمہ جو آپ کا زبان پہ آئے گا وہ کلمہ آئے گا، اللہ پاک سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک نہیں دے گا؟ یہ فقیر 1000 مرتبہ اللہ کی ذات اور رحمت پہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ جس نے یہ کلمات پڑھ لیے اللہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ پاک یقیناً اس کو استغفار کے ساتھ اور کلمے پہ موت دے گا۔ ایک بات۔ دوسرا جو مختصراً فقیر نے یہ عرض کیا، بعض لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ یہ ایسا گواہ نہیں جیسے کوئی دنیا کی عدالت کا ہوتا ہے، یہ اللہ کو اپنی طلب دکھانا ہے۔ اور جب خود سوچئے روز محشر اللہ پاک میرے اور آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کریں گے، یعنی رحمت و محبت سے ہمارا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا، اور اللہ پاک کریں گے ہمارا ذکر روز محشر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کتنا خوش ہوں گے اس میدان محشر میں۔ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا کیسا عجیب اللہ پاک نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے۔ تو بس یہ کلمات خود بھی پڑھیے، یہ جو فقیر نے عرض کیا اس کو دوسروں کو بھی، میں عام طور پہ کبھی کہتا نہیں ہوں فارورڈ کرو اور یہ فلانا، نہ میرا مزاج ہے، مگر یہ وہ چیز ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اور دوسرا، جس طرح فارورڈ کرو گے، جو آپ کے یہ کلمات پڑھے گا اس انداز میں، انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ بالایمان ہوگا اور آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے۔ اچھا، ایک اس کا نقد انعام ہے۔ ایک تو فوری یہ جب آپ خود کلمات پڑھیں گے اور آگے اس انداز میں لوگ پڑھیں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا کہ یہ بندہ مجھے میرے بندوں سے ملا رہا ہے، میرے بندوں کو مجھ سے ملا رہا ہے۔ اور دوسرا آتا ہے روایت میں کہ ہر پیر اور جمعرات امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو جب یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یعنی نقداً اس دنیا میں ہی ہم سے کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی دنیا میں ہی حاصل ہمیں ہونا شروع ہو جائے گی، اور موت کے وقت توبہ کی توفیق، کلمہ کی توفیق
اور پھر حشر میں اللہ پاک ہمارا ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسی محبتیں اور کیسی رحمتیں اللہ پاک کی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خوشی ہوگی کہ اللہ پاک خود مجھ سے میری امتی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور اس کی ایک نیک عمل اور ایک محبوب عمل اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا اور میری رسالت پہ ایمان لانے کا اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں. تو یہ اس دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث بنے گا، موت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی. اس کو خوب آگے جو ہے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں، پھیلائیں. اچھا، جس کا خاتمہ بالایمان ہوگا. اس میں ایک اور بات عرض کر دوں، یہ بہت فتنوں کا ہے، اور کہتے ہیں امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجال کا فتنہ ہے. تو انشاءاللہ اس طرح جو یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ سے امید ہے کہ جب اس کا اللہ نے ایمان پر خاتمہ لکھ دیا ہے تو انشاءاللہ وہ کسی فتنے میں نہیں پھنسے گا. یہاں تک کہ اگر دجال کا فتنہ بھی آ گیا تو اللہ کے فضل سے کیونکہ اس بندے کا خاتمہ بالایمان ہونا ہے تو اللہ پاک اس کو اس فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور دیگر فتن سے بھی محفوظ فرمائیں گے. تو اس کو انشاءاللہ ہم خود بھی کریں، آگے بھی پھیلائیں. اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کاوش کو اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باعث بنائے.